وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر اسحاق ڈار نے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے ملک میں چینی کے اسٹریٹجک ذخائر اور قیمتوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔ وفد کی قیادت ایسوسی ایشن کے چیئرمین عاصم غنی عثمان کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار سید مرتضی محمود، وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ، معاون خصوصی برائے خزانہ طارق باجوہ، چیئرمین ایف بی آر، وائس چیئرمین ایسوسی ایشن سکندر ایم خان، وائس چیئرمین احمد ابراہیم ہاشم اور وزارت خزانہ کے سینئر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر خزانہ نے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے ملک میں چینی کے اسٹریٹجک ذخائر اور قیمتوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے ایسوسی ایشن کو یقین دلایا کہ حکومت شوگر ملز اور گنے کے کاشتکاروں کو درپیش مسائل سے بخوبی آگاہ ہے۔ موجودہ حکومت ملک میں کاروبار میں آسانیوں اور بزنس کمیونٹی کو سہولیات دینے میں پرعزم ہے تاکہ ملک کی معیشت کو پائیدار نمو کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ حکومت اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور شوگر ملز ایسوسی ایشن وفد کی ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق چینی کی برآمد پر ایسوسی ایشن حکومت کو قائل نہیں کر سکی۔ وفاقی بشیر طارق بشیر چیمہ کا کہنا ہے کہ ملز مالکان نے اسٹاک کی صورتحال سے آگاہ نہیں کیا۔ اسٹاک کی صورتحال واضح ہونے تک برآمدات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کو برآمدات کی اجازت سے مقامی طور پر چینی کی قیمت بڑھنے کا خدشہ ہے۔ حکومت اور شوگر ملز ایسوسی ایشن نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ سستا تیل اور گیس خریدنے کے لیے پاکستان نے روس سے باضابطہ رابطہ کر لیا۔ روس کے ساتھ وزارت خارجہ اور وزارت پیٹرولیم کی سطح پر خط و کتابت کا آغاز ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے روس کو بتایا کہ تیل اور گیس کی خریداری میں دلچسپی سے خریداری کی شرط ہے کہ ہم پر پابندیاں نہ لگائیں۔ دعوت ملنے پر پاکستانی وفد روس کا دورہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ روس سے تیل اور گیس کی خریداری قومی مفاد میں کی جائے گی۔ پاکستان تیل اور گیس کی خریداری میں کسی عالمی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔